میں سراج خان کچھ دیر پہلے میں نے ایک اسلام کی دو تہوار یعنی عید اور بقرعید جو رمضان شریف کے 29 یا 30 کی چاند کے بعد ہم جو عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور دوسری نماز عید الاضحیٰ جسے ہم بقرعید کی نماز کہتے ہیں، یہ بقرعید کی نماز اور عید کی نماز یہ سال میں دو تہوار ہیں۔ میرا ماننا ہے اور میں اس لیے لکھا کہ دو تہوار، ایک رمضان شریف کا جو روزہ رکھنے کے بعد عید کی نماز ہوتی ہے، رمضان شریف کا روزے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن تراویح میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 20 رکعت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے 8 رکعت ہے، کوئی کہتا ہے 12 رکعت ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم نے 20 رکعت نماز ادا کی ہے اور ہمارے تک کہ 20 رکعت نماز کی پابند آئی۔ یعنی آج میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے لکھا کہ اس پر ضرور کوئی نہ کوئی نقص نکالے گا، تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا اور میں لکھا اس لیے کہ تراویح میں اختلاف تو ہے، لیکن عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس میں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ سوئیاں جو بناتے ہیں۔ بہرحال ایسی کوئی تہوار نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو۔ تو عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں اور ایک عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں بھی اختلاف آ چکا ہے، کوئی کہتا ہے قربانی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے قربانی ہے۔ بہرحال عید الاضحیٰ کی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب سوال یہ آیا ہے کہ جب مولانا یا علماء لوگ جب عید المیلاد النبی کا چاند دکھتا ہے تو سارے علماء ایسے نکلتے ہیں جیسے برساتی میڈک کی طرح۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول 12 تاریخ کو پیدا نہیں ہوئے، کوئی کہتا ہے 8 تاریخ کو ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے 9 تاریخ کو ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے جلوس نکالنا صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جلوس نکالنا صحیح ہے۔ اسی طرح سے ٹھیک محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں محرم منانا ٹھیک نہیں ہے، تعزیہ اٹھانا صحیح نہیں ہے، ڈھول تاشا پیٹنا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال صحیح ہے، ٹھیک نہیں ہے، ہم بھی جانتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب بتائیے کہ یہ جب مہینہ آتا ہے رمضان محرم کا تو آپ لوگ کیوں نکلتے ہیں میڈک کی طرح، برساتی میڈک کی طرح، اور فتویٰ پہ فتویٰ لگ جاتی ہے۔ عید المیلاد النبی کا مہینہ آئے گا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ شب برات، اس میں بھی اختلاف۔ اس لیے میں نے لکھا کہ ہم کو سب سے اچھا اور بہتر تہوار دو لگا، ایک عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں اور ایک رمضان شریف کا 29 یا 30 روزہ رکھنے کے بعد عید کی نماز۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نماز پڑھا، عید کی نماز، بقرعید کی نماز۔ باقی ہر تہوار کو دیکھتا ہوں تو واقعی میں کچھ ایسی محسوس ہوتا ہے، میں کہوں گا نہیں
لیکن محسوس ہوتا ہے کہ کچھ تہوار ہمارے ایسی ہے جیسے ان سے جا ملتا ہے۔ اپنا ہی لوگ دیوبندی، وہابی، نصرانی، قدرانی، شیعہ حضرات، سنی حضرات، علماء یہ آپس میں ٹکراتے، لیکن بیٹھ کر اس چیز کو کوئی ختم نہیں کیا۔ ہمارے نبی کی پیدائش 12 تاریخ کو ہوا یا ہمارے نبی کی پیدائش 9 تاریخ کو ہوا یا ہمارے نبی کی پیدائش 8 کو ہوا، بہرحال علماء حضرات بریلوی سنی 12 تاریخ کو مانتے ہیں، وہ 12 کو مناتے ہیں۔ دیوبند حضرات کہتے ہیں کہ 12 کا کوئی تاریخ نہیں ہے، 12 کا وفات ہے۔ تو ہر تہوار اگر میں دیکھتا ہوں تو اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ٹھیک شب برات کو بھی اختلاف آتا ہے۔ عید المیلاد النبی کے بارے میں بتایا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اور رمضان شریف کا جو تراویح ہے اس میں اختلاف ہے۔ حضرت عمر نے اگر 20 رکعات ادا کی ہے اور 20 رکعات ہمیں بتایا، حدیث سے ثابت ہے حضرت عمر فاروق کی، ہم 20 رکعات پڑھتے ہیں، لیکن بیچ میں جو علماء حضرات پیسے کے لیے جو 4 دن اور 5 دن کا جو تراویح سناتے ہیں، یہ کہاں ہے؟ یہ کہیں نہیں ہے۔ اس پر اختلاف کیوں نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور وہ بیچارے آتے ہیں اور وہ 4 دن یا 5 دن یا 7 دن یا 10 دن کا تراویح سننا چاہتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 10 دن کا تراویح جو آپ سنا رہے ہیں یا 5 دن کا سنا رہے ہیں، مکمل قرآن سنانا ہے۔ مکمل جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اگر 2، 2.5، 3 پارہ اگر روز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں بتائیے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور دیکھ کے پڑھیں، زیر زبر تصدیق کچھ چھوٹنے نہ پائے۔ تو جو حافظ قرآن 5 دن کا تراویح سنا رہے ہیں، وہ کتنی تیزی میں سنا کے چلے جائیں گے کہ وہ فیکٹری والے پیچھے جو کھڑے ہیں ان کو کیا معلوم ان کو کہ آپ نے کیا پڑھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تیسرے پارہ پڑھنے کے بجائے 4تھا پارہ پڑھ رہے ہوں، انہیں کیا پتہ ہے کہ 5واں پڑھ رہے ہیں کہ 6واں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیوں گنہگار بنا رہے ہیں مسجد کو، مدرسے کو، ان فیکٹری والوں کو؟ ان فیکٹری میں اگر 20 رکعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ کہیں پر 26 کو ختم ہوتا ہے، کہیں 27 کو ختم ہوتا ہے، کہیں 22 کو ختم ہوتا ہے۔ بڑی آسانی سے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں اور پیچھے سننے والا بہت آرام سے سنے گا۔ لیکن اختلاف اس کے اندر آ گیا، آپ گھسڑ گئے اس کے بیچ میں پیسے کے لے کر کے کہ 5 دن کا سنانے کے بعد کہیں اور چلا جاؤں گا۔ کیوں گنہگار بنا رہے ہیں؟ کیوں گنہگار بنا رہے ہیں؟ آج ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، یہ سب اسی کی وجہ ہے۔ تو میرا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم 2 تہوار کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، عید کی نماز اور بقرعید کی نماز۔ رمضان شریف روزہ رکھیں، 29 کا چاند ہوتا ہے یا تو 30 کی چاند ہوتی ہے،
اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر کے روزہ توڑنا ہے۔ بس اسی بات کا میں نے لکھا ہے کہ ہمیں ہر تہوار میں اختلاف دکھائی دیتا ہے، اور کچھ تہوار بھی ایسی ملتی جلتی ہے کہ میں نام نہیں لوں گا۔ کچھ تہوار تو ادھر والوں یعنی غیروں سے جا کے ملتا ہے، ویسی کرفات ہوتی ہے۔ ہمارا تہوار اگر ہم محرم کر لیتے ہیں تو بڑی سادگی کی محرم کی تہوار ہے، بڑی سادگی ہے۔ فاتحہ کرے، ہر تہوار میں فاتحہ کرے، گھر پہ فاتحہ کرے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو تراویح ہے یہ سب پیسے کے لے کر کے پانچ کہیں پر کہیں 8 کہیں 9 دن کا کہیں 10 دن کا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر 26 پر آپ ختم کرتے ہیں تو ماشاءاللہ کتنی بہترین ہوگا کہ ہم پوری قرآن بھی سنیں گے، آرام سے سنیں گے، اور ہمیں زیر زبر تردید سب پتہ چلے گا، اور 5 دن کی تراویح سنائیں گے تو کیا حال ہوگا۔ ایک گاؤں والے نے حافظ قرآن کو تیار کیا اور کہا کہ آپ 5 دن میں تراویح سنا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو 5 دن کیا، ہم 3 دن میں سنا دیں گے اگر آپ سننا چاہیں تو بتائیے، ایک حافظ جی کہہ رہے ہیں یہ بات کو کہ ہم تو 5 دن میں سنا دیں گے، کیا سنا دیں گے وہ بھائی 5 دن میں؟ اب تو ماشاءاللہ الحمدللہ سبھی ہے، لیکن جب وہ 5 دن کی تراویح سنانے گئے اور جو مسجد کا ممبر حضرات تھے وہ سب سے پہلے یہی کہے کہ ہم 5 دن کا تراویح ہم فلاں حافظ صاحب کے ساتھ سنیں گے اور سب کو سننا ہوگا، ہم تیار ہیں۔ اور پتہ چلا کہ تیسرے رکعت یا چوتھے رکعت میں وہ بے ہوش ہو کر کے پڑے ہوئے تھے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وہ بے ہوش پڑے تھے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ چیز کو وضاحت کرنے کے لیے یہ لکھ دیا کہ ہم 2 تہوار کو جانتے ہیں۔ اسلام میں 2 تہوار بہتر ہے، ایک عید کی نماز پڑھ لیتا ہوں اور ایک بقرعید کی نماز۔ باقی ساری تہواروں میں ایک اور تہوار آتا ہے، اس میں بھی باڑھ آتا ہے، اسے پہلے کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوگا، اور جیسے ہی وہ تہوار آیا 22 رجب کا جو تہوار ہے کنڈے کا نیاز، جن کا حضرت جعفر علیہ السلام، اب ان کی پیدائش کی ہے کہ وفات کی ہے، یہ کوئی وضاحت نہیں۔ اس میں بھی باڑھ آ جاتی ہے، فتویٰ لگتا ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ سیاہ حضرات کا ہے تو یہ فلاں کا ہے تو یہ ٹھمکا کا ہے۔ نیاز کرنا کہیں منع نہیں ہے، آپ نیاز کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نیاز منع ہے، نیاز نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال جو منع کرتے ہیں کرنے دیجیے، لیکن نیاز میں کوئی احترام نہیں ہونا چاہیے، کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نیاز فاتحہ بزرگوں کے نام پہ کرنا ثواب کا کام ہے، کسی غریب کو کھانا مل جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔